بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی خوشی کی بات ہے، مبارکباد دے مستحق نے قاری عبدالرحمن صاحب اور مبارکباد دے مستحق نے قاری مبشر ربانی صاحب، اور مبارک ہے اس مدرسے دے اساتذہ اکرام۔ چھوٹا جہا بچہ عبدالحسیب اللہ دی رحمت نال قرآن پاک تراویح دے اندر مکمل کر گیا ہے، سبحان اللہ۔ میں یقین کرو جدو مسجد کے اندر داخل ہویا تو بچہ آگے کھڑا سی تھا اور بڑے بڑے پیچھے عالم، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے نمبردار پیچھے کھڑے ہوئے سن۔ تو چھوٹا جہا بچہ آگے کھڑا سی، یہ پتہ لگ گیا کہ ساری دی ساری قرآن دی برکت ہے۔ کا دی برکت ہے؟ بولو سارے، کا دی برکت ہے؟ قرآن دی برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگ اپنی کتاباں دی حفاظت لائبریریاں دے اندر کرتے ہیں۔ لوگ اپنی کتاباں دی حفاظت لائبریریاں دے اندر کرتے ہیں۔ قرآن سینیاں وچ محفوظ ہے۔ قرآن کتھے محفوظ ہے؟ سینیاں وچ محفوظ ہے۔ بعض دفعہ بلکہ عالمی سطح تے بھی، گورنمنٹ سطح تے بھی قرآن نو ختم کیتن دی کوشش کی گئی، تو کیا گیا بھی کتھوں تک ختم کرو گے؟ قرآن تے سینیاں وچ محفوظ ہے۔ چھوٹا جہا بچہ ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور سکون آ رہا سی۔ قرآن دے وچ ہے ہی سکون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر۔ کی پڑھیا کر؟ سارے بولو، کی پڑھیا کر؟ سارے بولو نا، کی پڑھیا کر؟ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر۔
جدو تو فوت ہو جائے گا تے تیری قبر تے 70,000 فرشتے تیری مغفرت واسطے دعا کرنگے. قرآن دا بڑا شان ہے. اور جن دے سینے میں قاری صاحب قرآن ہو گیا وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے. کیونکہ میں تے ویکھیا ہے مشرق ہوئے مغرب ہوئے شمال ہوئے جنوب ہوئے پاکستان ہوئے انگلستان ہوئے امریکہ ہوئے یورپ ہوئے ساری کائنات دے وچوں او عربی ہون او اجمی ہون او کالے ہون او گورے ہون او عربی ہون او اجمی ہون سارے دے وچوں اعلیٰ تے افضل کون ہے؟ تو اڈے دل سے خیال آئے گا کہ شاید کوئی افضل ہوئے گا کوئی کسے ملک دا بادشاہ ہوئے گا شاید جن دے کول دولت زیادہ ہے وہ شان دے لحاظ نال اونچا ہوئے گا شاید جن دے کول کرسی ہے وہ لحاظ نال اونچا ہوئے گا وہ دا مقام بڑا ہے. میں تے تاریخ دا مطالعہ کیتا ہے تو مینوں پتہ لگیا ہے سب تو اونچا کون ہے شان کدی ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن. کون افضل ہے؟ تو آنے سارے جو افضل ہوئے شان والا ہوئے عظمت والا ہوئے مقام والا ہوئے. سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن. تو آنے سارے جو افضل ہوئے جن دے سینے دے وچ قرآن ہے جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے کیڑا قرآن پڑھاندا ہے. تو آنے سارے جو افضل ہویا جیڑا قرآن تسی آئے ہو یہ سارے قرآن دی برکت ہے. بچے دا قرآن سننا ہے بچے نے مکمل کیتا ہے اس خوشی وچ آئے ہو. آندے نے جس مجلس وچ عالم کوئی تے واز قرآن سناوے او صفا بنا کر سن فرشتے تے مجلس بخشی جاوے. میں پھر مبارکباد پس دینا. میں قاری صاحب ویکھیا ہے قاری عبد الباسط صاحب کہ جدو انسان میں مسجد جانا نا پروگرام دی صورت اندر تے کوئی ایسی کتاب نہیں جیڑی کسی نو پوری مکمل زبانی یاد ہوئے. کوئی قرآن دا حافظ میں نو کھا دیو کوئی انجیل دا حافظ کوئی زبور دا حافظ. تو انو کوئی انجیل دا حافظ نہیں ملے گا زبور دا حافظ نہیں ملے گا قرآن دا حافظ نہیں ملے گا. تے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں تو گر پوچھو آ کے میں تو انو خانہ قرآن دے حافظ بچے ہی نہیں بلکہ بچیاں بھی قرآن دی حافظہ نہیں. جی قاری صاحب قرآن دی حافظ بچیاں ہی نہیں بلکہ بچیاں ہی نہیں نبی نے بھی قرآن دے حافظ نہیں کیونکہ قرآن سینیاں چا محفوظ ہے. کتھوں کتھوں مٹاؤ گے؟ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ. توجہ ہے سارے اندھی سارے اندھی توجہ میرے والے نا. شکر کریا کرو اللہ نے یہودی نہ بنایا عیسائی نہ بنایا مجوسی نہ بنایا مشرک نہ بنایا بدعتی نہ بنایا مرزائی نہ بنایا. اللہ نے مینوں تو انو بنایا تو کالی کملی والے دی امت چو بنایا. لائق تعریف آندے واحد خدا ہے ان دی ذات ہر دان اوکھی جدا ہے انہیں کرم ہے سادے تے ڈاڈا کمایا کہ سانو محمد دی امت بنایا. عجب نام ہے محمد نرالا محمد محمد سونا کملی والا محمد نے کیتا سارا جگ اجالا محمد دا نام ساری دنیا تو آلہ محمد دا نام پاویں دشمن علامن انہاں دے بھی لب دو میں جفیاں بے باون.
اے شاہ راوی اللہ کاری عبد الرحمان صاحب نو جزائے خیرت ہے اللہ کاری مبشر صاحب نو جزائے اے شاہ راوی نبی نے سنایا ایک دن جبریل میرے پاس آیا او کہے لیندے چڑھ دے نو میں ڈھونڈ آیا اے ٹکڑا زمین دا جے سارا میں گایا میں ہر ایک نو ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ صلی اللہ ذرا جاگن دا ثبوت دیو نا ذرا جاگن دا ثبوت دیو یار سانو بھی مولویاں نو بھی کم نے اسی بھی کم چھڑ کے آئے ہیں تے تسی ساڈا ساتھ دیتا کرو سانو بھی کچھ بڑے کم ہوندے نے جی تے اسی میں بھی آیا تسی بھی آئے جے پیار چند لمحے آندے نے محبت دے گزر جان تے او بہتر ہوندے نے چند لمحات محبت پیار دے گزر جان تو سرمایہ ہوندے نے انسان واسطے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون پھر کہو سبحان اللہ ایک قرآن ہے قرآن ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اونا تے شہد دا ڈرم میٹھا نہیں جنہ قرآن دا لفاظ میٹھے ہوندے نے انا نحنو میرے جناب ضلع دے بھی قاری صاحب تشریف فرمانے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اللہ نے اساں اینو نازل کیتا ہے تے حفاظت بھی یہ اسی کران گے حفاظت بھی کندے ذمہ آ بولو حفاظت کندے ذمہ آ کندے ذمہ آ سارے بولو کندے آ اللہ دے ذمہ کون اللہ ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن میرے لکھنا فصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین والحی لا الہ وهو الحی الحی والا جڑا لفظ ہے نا کھجدا انسان نو کری دا والحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین قرآن جتوں بھی پڑھو گے انسان نو ٹھنڈ پیندی ہے قرآن جتوں قرآن اپنے اندر تاثیر رکھدا ہے قرآن جڑا ہے نا اللہ فرمانے نے کائنات دیو لوگوں بڑیاں لوگاں نے کوشش کی تھی بھی انہوں مٹا دئیے پر انہوں کوئی مٹا سکیا بڑیاں لوگاں نے کوشش کی تھی کہ اندہ ورگا کوئی اور کلام لے آئیے لیا سکے تو جے کوئی لیا سکتا ہے تو اللہ نے چیلنج بھی کیتا ہے اللہ نے قاری صاحب چیلنج بھی کیتا ہے اللہ فرماندے نے قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن ولا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا پھر کہو سبحان اللہ قرآن یار میں قرآن تو انہوں سنا رہے ہیں قرآن سن کے تے سبحان اللہ کہنا چاہیے کی کہنا چاہیے بولو کی کہنا چاہیے جیڑا بندہ یہ تو ہی فائدہ ہے سبحان اللہ کہو گے تے تو ہی فائدہ ہے جے نہ کہو گے تے میرا نقصان نہیں ہے جے کہہ لو گے تے قاری صاحب سارے ہی فائدہ ہے جے کہہ لو گے تے
سارے اندر فائدہ ہے. فرمایا جڑا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھدا ہے, میرے لکھنا جڑا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھدا ہے اللہ دا ادھا ترازو نیکیاں نال بھر جاندا ہے. جیڑا ایک دفعہ اجے بھی کئی قاری صاحب سوچن رہے ہیں, اجے بھی کئی کہو اچھی سبحان اللہ. جیڑا ایک دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ اللہ دا ادھا ترازو نیکیاں نال بھر جاندا ہے. تے جیڑا سبحان اللہ میرے لکھنا جیڑا سبحان اللہ تو بعد ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ دیندا ہے پورا ہی پڑھلا نیکیاں نال بھر گیا. کہ جیڑا بندہ سبحان اللہ تو بعد الحمدللہ تو بعد اللہ اکبر پڑھدا ہے, میری سرکار نے فرمایا, کالی کملی والے نے فرمایا, والضحیٰ دے چہرے والے نے فرمایا, واللیل دیاں زلفاں والے نے فرمایا, علم نشرہ دے سینے والے نے فرمایا, وما ينطق عن الهوى کہ کوثر و تسنیم وچ دلی ہوئی مقدس و متحد زبان والے نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اللہ اکبر پڑھ لیندا ہے ستے آسمان تے ستے زمیناں نیکیاں نال بھر گئیاں. اور جو کچھ کھڈنا ہی کھڈ لے بیلیا, اور جو کچھ کھڈنا ہی کھڈ لے بیلیا, تے سودا ہی ایس بازاروں اور روز حشر نو بدلا مل سی تے مولا دے درباروں. میری سرکار نے فرمایا ہن ویکھیا جی نا یہ کہو پھر سبحان اللہ. جیڑا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھدا ہے یہ تے ایک حدیث ہے نا, دوسری حدیث اگاری صاحب ہے, دوسری حدیث وچ موجود ہے جیڑا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھدا ہے اللہ دی جنت وچ درخت لگدا ہے. کتھے لگدا ہے؟ کی لگدا ہے؟ کی لگدا ہے؟ کتھے لگدا ہے؟ ہاں جنت وچ. جنت کتھے لگدا ہے؟ جنت. جنت پتہ کی ہوئے گا, او گردن لمبی نازک پتلی, او گردن لمبی نازک پتلی تے جو کر گردن مورا وحور نعیل کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون. گردن لمبی نازک پتلی تے جو کر گردن مورا آباد لطیف بریک جو سامن وچ گنگورا. جنت وچ اللہ ایک درخت لاندا ہے جندا سایہ 100 سال تک گھوڑا دوڑدا رہے, نچدا رہے, بھجدا رہے. بعض بندیاں نوں گھوڑیاں نال پیار ہوندا ہے. ایک صحابی کہندا یا رسول اللہ اگر اللہ مینوں جنت دے دے کیا اللہ مینوں جنت وچ گھوڑا بھی دے گا کہ نہیں؟ اور نبی کے آتے نوں گھوڑا مل جاوے گا یا گود دا ہوسی ساری سیر کراوے گا. اور پراں والا گھوڑا واوا پراں والا گھوڑا واوا اڈدا جاوے گا لوڑ خوراک بھی نہیں. میرے آقا فرماندے نے اللہ تینوں جنت چ گھوڑا او دے گا جن دے 2 پر ہون گے اتھے بیٹھن دی دیر ہوئے گی. میری سرکار نے فرمایا, کالی کملی والے نے فرمایا اس گھوڑے تے بیٹھے گا ان دے 2 پر ہون گے جدھر جائے گا F-16 طیارہ بن کے اڑدا ہی جاوے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی سوچن دے ہو کہو سبحان اللہ. یارے تے تسبیح ہے ایک ہی ہے اللہ دی حمد ہے تسبیح ہے اننے فائدے نے اندر. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن ایسی شان والا ہے, ایسی عظمت والا ہے. میں ایک دفعہ قاری صاحب پڑھ رہا تھا نا, حضرت عمر کہو سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گل سننے والی ہے. کہنے نے رات دا ٹائم سی, میں رات اٹھیا نیندر نہیں آ رہی سی مینوں,
تو میں سوچا چلو کوئی نہ محفل لب رہے ہیں یارہ بیلیاں دی، اتنے شراب پیواں گے جا کے، چلو جوا کھیڈاں گے، تاش کھیڈاں گے، کوئی بہ کے اتنے گپا شپا ماریں گے۔ اجے کلمہ نہیں پڑھیا سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تے آنے میں نکل پیا، میں نے کوئی محفل بھی نظر نہ آئی، کوئی یار بیلی بھی نظر نہ آئی، سارے سو گئے اپنے اپنے۔ میں ویکھیا بھی کوئی شے نظر نہیں آ رہی، ساریاں ہی بیٹھکاں بند نے، سارے دروازے بند نے۔ میں ہن جاواں، کہندے نے میرے دل چ خیال آیا چلو یار بیت اللہ دا طواف ہی کر لینے ہیں۔ اللہ سارے نو لے جائے یار، اللہ سارے نو لے جا اتھے۔ اے جے تھوڑی آمین کہے تسی کھنڈا موڑ نہیں لنگنا، میں تانوں بیت اللہ دی گل سنانا پیا یار۔ اللہ سارے نو لے جائے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا گیا، حضرت عمر فرماندے نے میں کہا چلو گل سننے والی کاری صاحب، بیت اللہ دا طواف کرنے ہیں جا کے۔ میں ویکھیا بیت اللہ دا طواف کر رہا ساں تے ہولی جی میں ویکھیا سنیا تے اندروں قرآن دی آواز آ رہی سی جی، سبحان اللہ۔ کوئی آواز آ رہی سی؟ قرآن دی آواز آ رہی سی، قرآن دی آواز آ رہی جی میں ایتھوں آ رہی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ فرمایا قرآن دی آواز آ رہی سی، میں کن لایا ویکھاں تے صحیح یہ آواز آ کتھوں رہی ہے، یہ کون پڑھ رہا ہے، یہ کون پڑھ رہا ہے، یہ آواز آ کتھوں رہی ہے، پڑھن والا کون ہے؟ میں اگے ویکھیا چل دیا جلے بیت اللہ دے غلاف دے وچ چھپدیا چھپاندے اگے نکل گیا تے میں ویکھیا کہ اللہ دے رسول قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن میں قرآن پڑھا، حسیب بچہ عبد الحسیب پڑھ رہا سی اور مزہ سی، قاری عبد الباسط صاحب نے قرآن پڑھیا اور مزہ ہے، قاری مبشر ربانی صاحب پڑھ گئے اور مزہ ہے، تے بیت اللہ دا امام پڑھے اور مزہ ہے، شرائم پڑھے اور گل ہے، سدیس پڑھے اور گل ہے۔ اے تے انہاں دی آوازاں نے تے میرے سونے نبی دی آواز کیسی ہوئے گی، میرے پیغمبر دی آواز کیسی ہوئے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسی آواز ہوئے گی؟ واہ میں نبی تیری عظمت کو بھی صدقے تے قربان جاواں۔ میں اکثر کہنا ہونا قاری صاحب، ساری کائنات دے سیانے، ساری کائنات دے فلاسفر، ساری کائنات دے ڈاکٹر، ساری کائنات دے مصنف، ساری کائنات دے انجینئر، ساری کائنات دے دنا، ساری کائنات دے کلہم وکیل، اور ساری کائنات دے سیانے ایک پاسے، انہاں سارے دی ساری گفتگو ایک پاسے، میرے سونے نبی دی چھوٹی جی گفتگو کلی ایک پاسے، سارے دی گفتگو ایک پاسے، میرے سونے نبی دی چھوٹی جی گفتگو کلی۔ جب تو انہوں یقین ہے میں تو انہوں کو مثال دینا قاری صاحب، بیت اللہ تعمیر گل سننے والی سارے سن رہے ہیں میری بات ہے، بیت اللہ تعمیر ہو رہا سی قاری صاحب، بیت اللہ دیا دیوارہ مکمل ہوئیاں تے مکے دیا لوگاں نے کیتا بھی حجر اسود رکھنا ہے تے ہن کون رکھے؟ بڑی سعادت دی گل ہے، بڑی شرف دی گل ہے، بڑی عزت دی گل ہے، بڑے مقام دی گل ہے، کون رکھے؟ قبیلے والے آپس والے لڑنے این ممکن سی کہ انہاں دی لڑائی شروع ہوندی، ایک آندا ہے اسا رکھنا ہے، بڑی عزت دی گل ہے، دوسرے قبیلے والے آندے نے اسا رکھنا ہے، تیسرے والے آندے نے اسا رکھنا ہے، چوتھے والے این ممکن سی کہ انہاں دی لڑائی شروع ہو جاندی، جنگ شروع ہو جاندی، آپس بہ کے کہن لگے بھی انج نہ کریے، لڑیے نہ، آپس مریے نہ، انج کریے کہ جیڑا ہون آ جائے نا وہ جو بھی فیصلہ کرے سانو سارے انو قبول ہو جائے گا۔ اللہ دی مرضی ہوئی کہ آن والے اللہ دے نبی آ گئے، صلی اللہ محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، خدا کے بعد بس، اور خدا کے بعد بس اجے بھی کوئی گستاخ آ کے وہ دی مرضی ہے، خدا کے بعد بس وہ محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے، اللہم صلی علی محمد وعلا۔ اللہ دی مرضی ہوئی قاری صاحب آن والے اللہ دے رسول آ گئے، سارے دی نظر پہ گئی، کہندے صادق آ گئے، امین آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ کلمہ نہیں ہونا پڑھیا سی، فرمایا کی گل ہے؟
فرمایا یہ آدھے نے حجر اسود اسا رکھنا ہے، اسی آنے اسا رکھنا ہے، یہ آدھے نے اسا رکھنا ہے، تے ساسی تے آپ نے ساڈی تے بڑا جھگڑا ہون ڈیا۔ میری سرکار نے فرمایا اے تے گل ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، اے تے اسی مرن ڈے ہاں، تسی آ کے آنے گل ہی کوئی نہیں، ساڈی جنگ ہون نہیں ہے، ساڈیاں تلواراں نکل رہی ہیں، تو آ کے کہہ رہے ہیں گل ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، میں چھوٹی جی گفتگو دی ایک مثال دے رہا میری سرکار دی۔ فرمایا چادر منگواؤ، چادر منگوائی گئی، حجر اسود وچ رکھ دیتا، حجر اسود وچ رکھ دیتا، سن رہے بات سمجھ آ رہی ہے نا، حجر اسود وچ رکھ دیتا۔ ایس قبیلے والے نے فرمایا کہ تہاڈا چودھری ایس نکر پھڑ لوے، دوسرے والے نے فرمایا تو دوسری نکر پھڑ لے، تیسرے والے نے تیسری نکر، چوتھے والے نے چوتھی نکر، ساریاں نو حصہ مل گیا تے سارے ہی خوش ہو گئے۔ جدوں حج میرا لکھنا حجر اسود رکھیں چکیا نا تے رکھن دی واری آئی تے میری سرکار نے فرمایا ہن تہاڈے سارے دے ہاتھ مصروف نے، میں ہی نہ رکھ دیواں، میں ہی نہ رکھ دیاں۔ اور کہنے لگے ہاں مر گئے پٹ گئے، اسی آپس ہی اندر مر گئے، پیچھو آیا سی تے نمبر لے گیا۔ محمد کو سمجھے تھے ہم بولے والے، محمد کو سمجھے تھے ہم بولے والے، یہ تو نکلے جہاں سے نرالے۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام، اس واسطے میں کہنا ہوں نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ اے قرآن ایسی عظمت والا ہے، جس مہینے چ نازل ہویا، مہینہ مہینیاں دا سردار بن گیا، جس رات چ نازل، آج بھی رات لیلۃ القدر دی اللہ لکھے لا لوے، آمین کہو اللہ لکھے لا لے یار۔ جس رات نازل ہویا، رات راتاں دی سردار بن گئی، جس امت چ نازل ہویا، امت امتاں دی سردار بن گئی، اور فرمایا لوگوں اے قرآن ایسی شان والا ہے، ایسی عظمت والا ہے، فرمایا یہ آپ بھی نور ہے، جن دے سینے چ آ گیا انہوں بھی منور کر گیا۔ میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گل یاد آئی، قرآن سوندے سوندے نا اندر ویکھیا بیت اللہ، میرے لکھنا تسی میرے لئے توجہ دیو، میں بڑی قیمتی گل کر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اندر داخل ہوئے تے اللہ دے رسول قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، آؤ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور۔ قرآن تے ایسی مٹھاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو قرآن سنیا نا، قرآن تے آندہ ہے یہ تے کسے شاعر دا تے کلام ہے، کسے شاعر دا، کسے جادوگر دا، تے میرے آقا نے نالی قرآن دی آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، سبحان اللہ کہہ دے ہو، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ قَلِيلًا مَا وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ، ایک کسے شاعر دا قول نہیں، کسے شاعر دی بات نہیں۔ اچھا حضرت عمر فرماندے نے میرے دل دی سمجھ گیا بات، یہ میرے دل دی جو میرے دل سے سوچ آئی ہے کسے شاعر دا قول ہے، شاعر دا قول نہیں، یہ میرے دل دی گل سمجھ گیا، یہ کاہن ہو سکتا ہے، جادوگر ہو سکتا ہے، تو جادوگر ہے۔ اگلی آیت میرے آقا نے پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، سبحان اللہ، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔
جادوگر دا قول نہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ دی طرفوں کتاب اتری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن ایسی مٹھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے تے پہنچے نا تے پیچھے دیکھی نظر ماری تے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے ہوئے نے، فرمایا اے سونیا محبوبہ قرآن سنا کے مینوں اپنا دیوانہ بنا لیا جی۔ ایک دے مسلمان ہون دی دوسری روایت نا بہن کو سنی، اے بھی روایت ملتی ہے۔ ایک قرآن ایسی مٹھاس والا ہے، ایسی اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن، میں اکثر کہنا ہونا لوگوں، اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے، اور جو کوئی پڑھ کر عمل کماوے، اور جو کوئی میرے لکھنا، اور جو کوئی پڑھ کر عمل کماوے اور سیدھا جنت جاوے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا، یہ قرآن بھی ایسی مٹھائی دے۔ میرے آقا وادی نخلا دے اندر، مدینے دے اندر قرآن دی تلاوت، وادی نخلا دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے نے، جنہ دی جماعت اتوں دی گزری آ تے جنہ دی جماعت نے میری سرکار دے کولو قرآن، سرکار تو مراد محمد صلی اللہ، سرکار تو مراد محمد صلی اللہ، اور لیندے چڑھ دے دکھن پربت، اور لیندے چڑھ دے دکھن پربت تے ڈھونڈ لو جگ سارا، اور ایسا کدھرے مول نہ لبے اور سونا نبی سہارا۔ میرے آقا قرآن دی تلاوت، وادی میرے لکھنا، وادی نخلا دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے نے، جنہ دی جماعت اتوں دی گزری ہے تے قرآن گواہی دیندا ہے، فرمایا اے سونیا جڑا جنہ تے گزری پھر میں تو پوچھونا تے کی گزری آ۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا، اپنی قوم نو جا کے جن کہہ رہے ہیں، قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یا قومنا، اپنی قوم نو دعوت دے رہے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ قرآن سنیا ٹھنڈ پیندی ہے، اللہ نصیب جو کرے یار، قرآن پڑھیا تے قرآن سنیا تے قرآن سنایا ٹھنڈ پیندی ہے، اللہ دی قسم قرآن سنیا ٹھنڈ پیندی ہے، ایدے ورگی ہور کتاب کوئی نہیں دی۔ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی تاثیر والی کتاب ہے، ایسی عظمت والی، ایسی شان والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک قرآن اللہ پاک نے قرآن فرمایا میں قرآن چ شفا رکھی ہوئی ہے۔ میں کوئی بات ختم ہو رہا، میں بعد میں اپنی اختتام کی طرف لے جا کے جا رہا۔ قرآن چ اللہ نے قاری صاحب شفا رکھی ہے، قرآن چ کیا بولو کیا سارے بولو کیا قرآن چ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے کائنات دے لوگو، میں قرآن پاک دے اندر شفا، پر ہے کوئی ڈھونڈنے والا، ہے کوئی لبدا، ہے کوئی تلاش کرنے والا؟ ساری کائنات چکر لا لا کے اگر تھک گئے ہو نا لاہوریو، میرا پیغام آخری سنیا جے، اگر ساری کائنات چکر لا لا کے تھک گئے ہو، شفا نہیں ملی، ساری کائنات نسخے استعمال کر کے تھک گئے ہو،
اللہ فرماندے نے ایک دفعہ اوکھے سوکھے ہو کے میرا قرآن بھی پڑھ کے دیکھ لو، اور ایک دفعہ یہ ساری کائنات تھک گئے ہو چکر لا لا کے، تویز پہن پہن کے، پیراں کول چکر لا لا کے، مولویاں دے آستانیاں تے نسخیاں حکیماں ڈاکٹراں کولو چکر لگا لگا کے تھک گئے جے، اللہ فرماندے نے ایک دفعہ اوکھے سوکھے ہو کے ایک دفعہ میرا قرآن بھی پڑھ لو۔ پر اساں کیا؟ اساں قرآن پڑھیا ہوا ہے قسمہ اٹھان واسطے، اساں قرآن رکھیا ہوا ہے قسم اٹھان واسطے، بھئی چوکو قرآن دی قسم، یا زیادہ زیادہ قرآن پاک اس واسطے رکھیا ہے تینو کرو رخصت کرانگے قرآن دے سائے وچ نعوذ باللہ میں، بس اساں قرآن کو یہ سمجھیا ہوا ہے، اور قرآن ہے شفاء لما فی الصدور، اللہ فرماندے نے قرآن سینے دیاں بیماریاں نو دور کرنے واسطے آیا ہے، تو انہوں ہور سمجھے آیا ہے، اساں کی سمجھے آیا؟ قرآن نو ڈولے نال بان لیا، لک نال بان لیا، قرآن نو مجھا دے سنگاں نال بنیا ہویا ہے، ٹگیاں دے سنگاں نال بنیا ہویا ہے، اساں قرآن نو اس واسطے بنیا ہویا ہے، تے اللہ دے قرآن شفا ہے۔ اور ایک گل پتے دی دساں میرے قاری صاحب، میرے جناب محترم، میرے عزیز، میری جماعت دے جناب جی نامور اور میری ضلع قصور دی جماعت دے امیر یہاں پہ تشریف فرمانے، میں ایک بات نوٹ کر رہا جے، بات نقطے دیا، شہد وچ اللہ نے شفا رکھی ہے، کہا دے وچ؟ ماکھی دے اندر، شہد دے اندر بھی شفا ہے۔ اور کوئی بندہ، کوئی سمجھدار، کوئی لوگ بندہ کوئی چودھری انہیں نہ جناب جی پائیا شہد لیا ہوا ہے، کلو دی بوتل لئی ہوئی ہے تے گل چ لٹکائی ہوئی ہے، تے کوئی جناب جی گل چ لٹکا کے پھردا ہوا ہے، تے کوئی پوچھے گا بھی کادے واسطے لئی ہے، آکھے شہد جی شفا ہے جی، قرآن نے آکھیا شہد شفا ہے، مولوی صاحب نے دسیا، مسجد مریم چ گیا میں، اوتھے قاری صاحب نے مسئلہ دسیا قرآن دے اندر شہد دے اندر شفا ہے، اس واسطے میں گل دے اندر لٹکائی ہوئی ہے کہ اندے اندر شفا ہے، میں شفا دی وجہ تو کیڑا بندہ ان پڑھ بھی ہوئے گا جڑا الف نو کلی آکھدا ہے وہ بھی آکھے گا پاگل دیا پترا، اور چودھری نمبردار اور پیر صاحب اور مولوی صاحب اور پیر صاحب تسی سارے دے سارے صاحب، لیکن ایک قرآن اے جڑا شہد ہے اینو بوتل لڑکایا شفا نہیں ملنی، اینو پیتیاں ہویا شفا ملے گی، اور اینو لڑکایا شفا نہیں ملنی، اینو پیواں گے، اینو کھاں گے پھر شفا ملے گی، اور قرآن بنیا شفا نہیں ملنی، قرآن پڑھیا شفا ملے گی۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے اللہ میں نے تو انہوں سمجھائے پھر اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قرآن کس ہستی تے نازل ہویا جو خیر الورا ہے، حبیب کبریا ہے، والی بطہا ہے، نور الہدا ہے، بدر الدجا ہے، شمس کس ہستی تے نازل قرآن ہویا جو خیر الورا ہے، حبیب کبریا ہے، والی بطہا ہے، نور الہدا ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحا ہے، کریم السجایا ہے، نبی البرایا ہے، پیر کاروان حیات ہے، گوہر درج آیات ہے، آئینہ رمز آیات ہے، معیار تکمیل کتاب ہے، روح روان یوم حساب ہے، مشعل راہ ہدایت ہے، راہبر راہ طریق دکھتا ہے، والزہاد مکھڑے والا، واللیل دیاں زلفاں والا، والقلم دی نک والا، والبدر دے دندہ والا، وما ینطق عن الہوا دی شان والا، مصابات دہامی، اخوت دبانی، خاک ساری کا نمونہ، رحمت ربانی کا پیکر، آقاؤں کا آقا، شاہوں کا تاج، جس کی صورت حق نما، آئینہ جمال حق ہے، جس کی تابش خاکبہ، غازہ روح قدسیہ ہے، جس کی نبوت عالمگیر ہے، جس کی رسالت جانگیر ہے، وما ینطق عن الہوا جس کی شان ہے، جبرائیل جس کا دربان ہے، جس کا فعل فعل سبحان ہے، جس کی بیت بیت رحمان ہے، جس کا اسوہ تفسیر قرآن ہے، میں شان کر دیا شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، جامع مجمل، طاہر و اطہر، بہتر و برتر، میرے لکھنا شاگرہ کوثر، شابے شکل میں میرے لکھنا میرے لے تھی، اور شکل میں جناب ویلکم کرنا میری جماعت ہیرے جا تشریف لائے گئے نے، میں بات مختصر کرنا، میرے نبی کس نبی تے کس شخصیت تے قرآن نازل ہویا، شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، جامع مجمل، طاہر و اطہر، بہتر و برتر، ساقی کوثر، شاف معاشر، حق کا دلارا، نبیوں میں نیارا، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، رشتوں میں پیارا، رشتہ احمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مینو بات ختم کر دینا، بابے بلے شاہ دی پیر وارث شاہ دی ایک گل یاد آئی ہے، بڑی کمال دی گل صاحب گل ہے۔ پیر وارث شاہ نے کیا ہے نا، آندہ بلبل ہو کے چکیے باغ اندر، کہہ دو سبحان اللہ۔ آخری اچھی ان کر دو، آخری ان پہ مارا نہ کرو۔ آندے نے بلبل ہو کے چکیے باغ اندر، سخن رمز دے نال علائیے جی، اور رمز مانیا وچ خوشبو ہووے، عشق مشک نو کھول نکھائیے جی، اٹھے پیرے اللہ دا ورد کریے، علم حدیث نال عمر سواریے جی، او وارث شاہ پڑھیے قرآن سونا، وارث شاہ پڑھیے قرآن سونا، تے غیر شرع نو دلے ماریے جی، جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ، جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ، نظر جو بھی آیا بیگانہ بیگانہ، بہت شوق تھا آپ کو دیکھنے کا، یہ جلسہ تو ہے ایک بہانہ بہانہ۔ میں سال بعد تشریف لے کے میں اتنے آیا، حاضری دیتی ہے، ماشاءاللہ چہرے دیکھے نے سارے میرے چہرے آشنا نے، سارے اللہ سارے دی محبت پیار نصیب فرمائے اور قبول فرمائے، اللہ دن دگنی رات چگنی اس دارے نو ترقی عطا فرمائے، آمین اچھی کہہ دیو۔ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ہے، دارہ آباد ہے، مسجد آباد ہے، تسی تانوں بھی آباد رکھے، اللہ شاد رکھے، جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ، نظر جو بھی آیا بیگانہ بیگانہ، بہت شوق تھا آپ کو دیکھنے کا، یہ جلسہ تو ہے ایک بہانہ بہانہ، جہاں جو بھی آیا ٹھہرا نہ کوئی، لو ہم بھی چلتے ہیں روانہ روانہ، وقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔